اب باتوں کی ضمن میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ پہلے دعوت اسلامی میں بیٹھتے تھے، آپ وہاں شاگرد بھی رہے، یعنی بریلوی تھے، پھر اس کے بعد آپ اہل حدیث کے عقائد سے بڑے متاثر ہوئے، پھر مولانا اسحاق صاحب کے ساتھ آپ کی نشستیں رہیں، تو جو آپ کی زندگی میں تغیر آتا جا رہا ہے، تبدل آتا جا رہا ہے، مستقبل کا انجینئر محمد علی مرزا کون ہوگا؟ شیعہ؟ نہیں، مستقبل تو یہی ہے جو ہم مسلم ہیں، اور اس کے اوپر میں اینٹی وینم اور پھکی اور الزامی جواب دیتا ہوں۔ یہ بڑے فخر سے بتاتے تھے سیدنا سلمان فارسی کے بارے میں کہ جی وہ پہلے یہودی تھے، پہلے آتش پرست تھے، پھر یہودی ہوئے، پھر عیسائی ہوئے، پھر نبی اسلام تک پہنچے، پھر مسلمان ہو گئے نا۔ تو مسلمان کے بعد بندہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ واہ! تو الحمدللہ میں حضرت سلمان فارسی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے سارے فرقے بدل کے اینڈ پہ مسلمان ہو گیا۔ ماشاءاللہ، یہ جواب ہے۔ اگر سلمان فارسی اسلام کی حالت میں گئے تو انشاءاللہ ان کا غلام بھی اسلام کی حالت میں دنیا سے جائے گا۔ یعنی آپ خود کو صحابی کے درجے پہ کاؤنٹ؟ درجے پہ نہیں، میں انہیں فالوور ہوں ان کا۔ ظاہر مثالیں تو میں نے ان کی دینی ہے نا۔ اگر آج میں اپنے نام کے ساتھ مرزا لگاتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کیوں لگاتے ہوں، میں کہتا ہوں یہ صحابہ کی سنت ہے۔ ابو ذر غفاری، غفاری قبیلے کی نسبت ہے۔ ابو موسیٰ اشعری، اشعری قبیلے کی نسبت ہے۔ ابو ہریرہ الدوسی، یہ قبیلے کی نسبت ہے۔ تو صحابہ اکرام ہی ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ شروع میں بڑے سارے لوگ آپ کو مرزائی اور قادیانی کہہ رہے تھے، آپ نے جس طرح سے رد کیا قادیانیت کا اور جو چیزیں آپ نے تھیسس کی صورت میں، ویڈیوز کی صورت میں کی ہیں، اب ان لوگوں کے تاثرات کیا ہیں؟ وہ کہاں گئے؟ جناب ہم نے یہ رد ان کی وجہ سے نہیں کیا، ہم پہلے بھی رد کرتے تھے، ماشاءاللہ، لیکن جب انہوں نے یہ سب کچھ کیا تو پھر میں نے وہ رد جو پہلے کرتا تھا وہ دوبارہ سے ریپیٹ کیا، اور ساتھ میں نے چشتی رسول اللہ اور اشعری رسول اللہ کا زخم بھی چھیلا اور اسے کینسر بنا دیا۔ جناب بلوں میں گھس گئے آپ، اور اس کے باوجود اب بھی جو لوگ ہٹ درمی پہ اترے ہوئے نا، اب وہ کہہ رہے ہیں نہیں قادیانی تو نہیں ہے، قادیانی نواز ہے، اچھا یہ کہہ رہے ہیں، اور اس کے لیے وہ مختلف لیم ایکسکیوزز ڈیوائز کرتے ہیں۔ مجھے بتائیں میں کون سا قادیانی اور قادیانی نواز ہوں کہ جسے پاکستان میں اعلانیہ تبلیغ کرنے کی اجازت ہے؟ قادیانیوں کو تو یہاں تبلیغ کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اگلے دن یہاں ایف آئی اے نہ پہنچ جائے، ایجنسیز نہ پہنچ جائیں، بات ہے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قادیانی اتنے مضبوط ہو گئے ہیں کہ آپ کی فوج، ایجنسیز، سارے ادارے فیل ہو گئے ہیں اسے روکنے میں، تو سرکار آپ کو تو پھر حرام موت مر جانا چاہیے کہ آپ کے ملک کے اندر غلام احمد قادیانی دجال کا سپورٹر نعوذ باللہ وہ اس طرح سرعام جو ہے وہ تبلیغ کرتا پھر رہا ہے۔ تو پہلے تو آپ ان ایجنسیز کے اوپر چڑھ دوڑے نا کہ جنہوں نے اجازت دی ہوئی ہے اس کو۔ تو یہ سارے ان کے جھوٹے ایکسکیوز تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ میں نے ان تمام چیزوں کو ہائی لائٹ کیا، اور میں نے بتایا کہ یہ لوگ ختم نبوت کے نام کے اوپر چندے کھا رہے ہیں۔ ان کی تحریکیں ختم نبوت تحریکیں نہیں ہیں، یہ اینٹی قادیانی ہے۔ ٹی ایل پی بھی اینٹی قادیانی تحریک ہے۔ ختم نبوت تحریک ہوتی نا تو لاہور سے جہاں چشتی رسول اللہ کتاب چھپ رہی ہے اور کشف المحجوب جہاں پہ گستاخانہ عبارتیں لکھی ہوئی ہیں، اب تک آج تک موجود ہے، وہ میں ہائی لائٹ کرتا رہتا ہوں۔ ادھر بھی کوئی دھرنا دیتے نہیں دیتے کیونکہ وہ ان کے فرقے کی چیز ہے۔ تو اللہ کے فضل سے ختم نبوت پہ آج تک کسی نے کام ہی نہیں کیا تھا سوائے میرے۔ آج تک صرف اینٹی قادیانی کام ہوا تھا۔ ختم نبوت پہ پہلی دفعہ کام جو ہوا ہے نا وہ الحمدللہ ہمارے پلیٹ فارم سے ہوا ہے کہ ہم نے نہ غلام احمد قادیانی دجال کو چھوڑا، نہ اشعری تھانوی رسول اللہ، چشتی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، اور پتہ نہیں کتنے کتنے رسول اللہ ساتھ لگائے میں انہوں نے۔ ٹھیک ہے، ایک آپ کے پوڈ کاسٹ سے نیا رسول اللہ بھی سامنے آیا، صادق رسول اللہ، جس پہ آپ نے بھی بڑا پتہ نہیں وہ اظہار آپ کا تعجب کے ساتھ تھا یا داد دینے کے لیے تھا؟ اکثر تعجب کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اچھا تعجب کے ساتھ، جیسے آپ کی بات سے میں بھی تعجب، اس میں آپ کو استغفر اللہ پھر پڑھنا چاہیے تھا۔ میں تعجب کا اظہار تو اس طریقے سے ہوتا ہے۔ اچھا، جی ہاں ظاہر ہے۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ پیچھے تمام